اب آئیے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک دن اپنے والد گرامی اپنے ابا حضور مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ہم نشینوں میں طور طریقہ بتائیں، کہ حضور کا اپنے ہم نشینوں کے پاس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طور طریقہ ہوتا تھا، ابا حضور مجھے وہ بتائیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس پر حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم البشری سہل الخلق۔ اب آپ نے حضور کے اخلاق گنتے جانا ہے۔ یہ امام حسن بیان کرنے لگے ہیں حضور کی حدیث، حضرت مولا کائنات کی زبانی۔ آپ نے حضور کے اخلاق گنتے جانا ہے۔ کہتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم البشری سہل الخلق، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہنس مکھ ہوتے تھے، ہر وقت حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوا کرتی تھی۔ سہل الخلقی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نرم اخلاق کے مالک تھے۔ گنتے جائیں آپ، حضور کے چہرے پہ ہمہ وقت مسکراہٹ ہوتی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نرم اخلاق کے مالک تھے۔ لین الجانب، حضور نرم طبیعت تھے، سختی والی حضور کی طبیعت نہیں تھی، حضور نرم طبیعت کے مالک تھے۔ لیسا بفظ ولا غلیظ ولا سخاب ولا فحاش، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو سخت کلام تھے اور نہ ہی تند خو تھے، یعنی کہ حضور کی طبیعت تیز نہیں تھی، اور نہ ہی حضور سخت کلامی کرتے تھے، اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلا کر بات کرتے تھے، اور نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے کبھی فحش گوئی کی تھی۔ یہ حضور کے اخلاق ہیں، اور حضور کا نواسہ بیان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے فرماتے ہیں ولا عیاب ولا مشاحن یتغافل اما لا یشتہی ولا ییأس منہ ولا یجیب فیہ، حضور پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کے عیب بیان نہیں فرماتے تھے۔ یہ مولا کائنات حضور کے اخلاق کا خاکہ پیش کر رہے ہیں کہ حضور کبھی کسی کے عیب بیان نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخل یا حرص کرنے والے تھے، نہ حضور حریص تھے دنیاوی کاموں میں، اور نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخل سے کام لیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بلا وجہ مدح نہیں کیا کرتے تھے، یعنی کہ جو خوشامد کے لیے کسی کی تعریف نہیں کی جاتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی اس طرح مدح نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے مذاق نہیں کرتے تھے۔ ہماری عادت ہو گئی ہے نا، بات بات پہ ہم مذاق کرتے ہیں، لیکن وہ محبوب جن کے منبر پہ میں بیٹھا ہوں ان کا یہ اخلاق کریمانہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے مذاق بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ حضور کے اخلاق ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہ فرماتے، ہمیں تو کوئی چیز اگر پسند نہ آئے تو ہم اس میں 100 عیب نکالتے ہیں، اس میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ تم نے یہ سالن اس طرح کا پکا دیا، تم نے یہ کام اس طرح کیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کو پسند نہ فرماتے، حضور اس سے تغافل فرما لیتے، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر فرماتے ہیں قد تارک نفسہ من سلاسل مراء والکبار وما لا یعنیہ،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں سے اپنے آپ کو بالکل محفوظ رکھا تھا۔ وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ اللہ اکبر، حضور جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ اتنی شان کے مالک ہوتے ہوئے حضور تکبر نہیں کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لا یعنی باتیں نہیں کرتے، یعنی کہ فضول جو ہم باتیں کرتے رہتے ہیں، حضور بے معنی لا یعنی باتیں نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ 3 چیزیں وہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا تھا۔ حضور تکبر نہیں کرتے تھے، حضور جھگڑتے نہیں تھے، لا یعنی گفتگو نہیں فرماتے تھے۔ یہ حضور کے اخلاق ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَتَارَكَ النَّاسَ مِنْ ثَلَاثٍ، اور 3 باتوں سے حضور نے لوگوں کو بچا رکھا تھا۔ کانا لا یذم احدن ولا یعیبہ ولا یطلب عورتہ ولا یتکلم الا فیما رجا ثوابہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی مذمت نہیں فرماتے تھے۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے نا، ہم تو اسے تانے مار مار کے مار دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا نہیں تھا۔ حضور اس سے ایسا رویہ اپناتے کہ وہ اپنی غلطی چھوڑ جاتا، لیکن جو ہمارے سامنے غلطی کر جاتا ہے، ہمارا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ساری زندگی ڈٹا رہتا ہے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق کریمانہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس طرح مذمت نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ جو دوسری چیز جس سے لوگوں کو محفوظ رکھتے، وہ تھی حضور کسی کا عیب نہیں بیان کرتے تھے۔ ہمیں تو کسی کے عیب کا پتہ چل جائے نا، اس میں ایک غلطی ہے، تو 50 لوگوں کو ہم بتاتے ہیں، یار میں نے تم سے بات کیا، کسی اور سے نہ کرنا۔ یہ بڑا عجیب بنا پھرتا ہے، لیکن اس کے کام ایسے ہیں۔ اگر حضور کو کسی کے عیب کا پتہ چل جاتا تو وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا عیب افشا نہیں کرتے تھے۔ حضور کسی کے عیب دوسروں کو نہیں بتایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسی چیز کی جستجو نہیں کرتے تھے کہ جس کے واقعہ ہونے کے بعد کوئی عار محسوس ہو۔ حضور ایسے کام کی جستجو ہی نہیں کرتے تھے جو بعد میں شرمندگی کا باعث ہو۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا، پھر سنیں آگے، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا تَكَلَّمَ أَتْرَكَ جُلَسَاؤُهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرُ فَإِذَا سَكَتَ تَكَلَّمُوا۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے، جب حضور گفتگو فرما رہے ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم مجلس، جو حضور کے پاس حضور کے صحابہ بیٹھے رہتے ہوتے تھے، ان کا کیا عالم ہوتا تھا؟ اللہ اکبر۔ کأنما علی رؤوسہم الطیر فإذا سکت تکلموا۔ حضور کے صحابہ آپ کی مجلس میں اس طرح بیٹھے ہوتے جیسے کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، انتہائی خاموشی کے ساتھ گردن جھکا کے حضور کے جو صحابہ تھے وہ حضور کی گفتگو سماعت فرماتے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو بند کرتے تو حضور کے صحابہ پھر بولتے۔ یہ حضور کا کیا ہے؟ اخلاق حسنہ۔ یہ حضور کے فرمان میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق کا ایک میں آپ کے سامنے خاکہ رکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور کے جو ہم مجلس ہیں ان کے متعلق بھی بتاتے ہیں مولا کائنات، لا یتنازعون عندہ الحدیث ومن تکلم عندہ انصتوا لہ حتی یفرغ۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضور کے ہم مجلس کبھی جھگڑا نہیں کرتے تھے، کہ حضور بیٹھے ہیں جھگڑنا نہیں، آپس میں بحث نہیں کرنی،
یہ حضور کی محفل کا ادب تھا۔ اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مجلس میں اگر کوئی بندہ کوئی عرض معروض کرتا تو جب وہ عرض معروض کر رہا ہوتا تو باقی سارے خاموش رہتے۔ یہاں تو یہ ہوتا ہے نا، اگر کوئی بندہ بات کرنے لگ جائے تو 10 بندے اسے ٹوکنے والے ہوتے ہیں، لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کھڑا ہو کے اپنی عرض معروض پیش کرنے لگ گیا ہے، پھر کسی کی جرت نہیں کہ اسے ٹوک سکے۔ حضور تشریف فرما ہے، حضور کی محفل کا یہ ادب نہیں کہ کسی کو ٹوکا جائے۔ جب تک وہ بندہ اپنی گفتگو پوری نہ کر لیتا وہ سب لوگ خاموشی سے سنتے رہتے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پھر آگے فرماتے ہیں اندہو حدیث اولہم یضحک مما یضحکون منہ۔ اچھا، ان حضرات کی بات حضور کی بارگاہ میں، سب کی بات حضور کی بارگاہ میں ایسی ہوتی جیسے ان میں سے پہلے بندے کی بات ہوتی۔ اگر باری باری سارے گفتگو کر رہے ہیں تو ایسا نہیں کہ حضور کسی کی بات کو کم توجہ دے رہے ہیں اور کسی کو زیادہ۔ حضور کی بارگاہ میں سب کی بات حضور کی بارگاہ میں ایک جیسی ہوتی۔ حضور جس پہلے کو جتنی توجہ دیتے آخری بندے تک سب کو حضور اتنی ہی توجہ عنایت فرمایا کرتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حضور کے اخلاق ہیں۔ ہماری گفتگو کا عنوان بھی کیا ہے؟ ہماری گفتگو کا عنوان کیا ہے؟ حسن اخلاق۔ اللہ اکبر۔ پھر یضحک مما یضحکون منہ، اگر محفل میں سارے لوگ مسکراتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی دلجوئی کے لیے تبسم فرما دیا کرتے۔ یہ حضور کا کیا ہے؟ یہ نہیں کہ محفل میں چند لوگ سارے لوگ ہنس رہے ہیں اور ایک بندہ چابی والا بابا بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ حضور کی سنت ہے، اگر محفل میں لوگ مسکرا رہے ہیں تو آپ بھی تبسم کریں۔ حضور بھی تبسم فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ وَيَتَعَجَّبُ مِمَّا يَتَعَجَّبُونَ، اور اگر سارے لوگ کسی بات پہ بڑے متعجب ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ تعجب کا اظہار فرمایا کرتے۔ وَيَصْبِرُ لِغَرِيبِ عَلَى الْجَفْوَةِ فِي مَنْطِقِهِ وَمَسْأَلَتِهِ، اگر کوئی اجنبی یا مسافر سخت گفتگو اور بے ادبی سے پوچھنے پر، اس کے بے ادبی سے پوچھنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے۔ اس طرح سمجھیے آپ یہ بات سمجھ نہیں سکے۔ عموماً ایسا ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے اپنے صحابہ کے ساتھ، کوئی دور سے کسی گاؤں سے کوئی بدو آ جاتا۔ اکثر معاملات آپ نے ایسے سنے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ادب کا پتہ نہ ہوتا، وہ اپنے انداز میں بات کرتا جو بے ادبی ہوتی، اور حضور کے صحابہ بھی اسے برا محسوس کرتے، یہ بندہ کس طرح گفتگو کر رہا ہے۔ وہ آ کے اس طرح حضور کو جب مخاطب کرتا تو یہ مولا کائنات اس معاملے کے متعلق فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی آنے والا اجنبی مسافر بے ادبی کے انداز میں بھی حضور کے متعلق پوچھتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بھی صبر فرمایا کرتے تھے۔ حتیٰ ان کانا اصحابہ یستجلبونہم، یہاں تک کہ حضور کے صحابہ اس بندے کو حضور کی بارگاہ میں لے آتے۔ وَيَقُولُ اِذَا رَأَيْتُمْ طَالِبَ حَاجَةٍ يَطْلُبُهَا فَأَرْفُضُوهُ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ ہدایت فرماتے۔ توجہ سے سنیے گا یہ ہدایت جو حضور اپنے صحابہ کو ہدایت فرماتے مجلس میں بیٹھ کے، کہ جب کوئی ضرورت مند دیکھو تو میرے صحابہ اس کی مدد کیا کرو۔ اگر کوئی ضرورت کا اظہار کرے تو اپنی استطاعت کے مطابق اگر تم میں ہمت ہے، حضور یہ ہدایت فرماتے کہ ضرورت مند کی مدد کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ ولا یقبل الثناء الا من مکافئن، مکافئن کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ معتدل رویے کا مالک ہوتا، حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہوتا،
اگر کوئی معتدل رویے کا مالک کوئی بندہ کوئی بات کرتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی تعریف بھی فرمایا کرتے تھے. اگر کوئی معتدل بات کرتا، افراط و تفریط کا شکار نہیں، جو حد سے تجاوز نہ کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعریف کر کے اس کی تحسین فرمایا کرتے. یہ حضور کی سنت ہے، حضور کا اخلاق ہے. اللہ اکبر. ولا یقطع علی احد حدیثہ حتی یجوز فیقطعہ بنہی او قیام. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی اخلاق ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی گفتگو منقطع نہیں فرماتے تھے. اگر کوئی بندہ بات کر رہا ہے تو حضور اس کی بات نہیں کاٹتے تھے. ہم تو کہہ دیتے ہیں یار قطع کلامی معاف، پاجی قطع کلامی معاف، میں تہاڈی گل کٹن لگا. حالانکہ یہ بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، حضور خود کسی کی بات نہیں کاٹتے تھے. ہم یہ کہہ دیتے ہیں قطع کلامی معاف. اس بات کے کہنے سے اگلے بندے کا حق ادا نہیں ہوتا. اس کا حق یہ ہے کہ اس کی بات سنی جائے. یہ حضور کی سنت ہے، یہ حضور کا اخلاق ہے. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک اس کی بات سنتے جتنی دیر تک وہ بندہ حد سے تجاوز نہ کرتا. جب وہ بندہ حد سے تجاوز کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اس سے جھگڑتے نہیں. حضور اس کو منع فرما کے خاموشی سے یا چپ ہو جاتے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے چلے جاتے. یہ حضور کا طریقہ تھا کہ اگر کوئی حد سے تجاوز کر رہا ہے تو حضور پھر بھی اس سے جھگڑتے نہیں تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے یا پھر اٹھ کے چلے جاتے. یہ طویل حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. آپ نے سوچا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے کریمانہ اخلاق بیان کیے. آخر میں اس کا لب لباب میں پھر آپ کے سامنے رکھوں گا. دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہی ہے. جب تک جبل ابی قبیس پہ چڑھ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی پہلی تبلیغ نہیں کی تھی، اس وقت تک کوئی عبادت تو نہیں نہ آئی تھی. کون سی عبادتیں تھیں اس وقت؟ اس وقت آپ کے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف کے لوگوں کے سامنے، ان کافروں اور مشرکوں کے سامنے اپنی 40 سالہ زندگی کی کتاب کھول کے رکھی تھی کہ میرے اخلاق کریمانہ دیکھ لو. یہ میری زندگی تمہارے سامنے ہے، یہ دیکھ لو میرا کردار. میں تم میں رہا ہوں، تم میں پلا بڑا ہوں، یہیں پیدا ہوا ہوں، تم میں پڑھ کے جوان ہوا ہوں، بڑھ کے جوان ہوا ہوں. دیکھ لو میری ساری زندگی، میرا سارا کردار تمہارے سامنے ہے. اس وقت جو حضور نے اپنی زندگی کی کتاب لوگوں کے سامنے پیش کی، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمانہ تھا. اور یہ حضور کا اخلاق کریمانہ ہی تھا کہ مکے کے کافر اور مشرک دشمن ہونے کے باوجود وہ آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے. ہیں دشمن اور کہتے ہیں آپ سچے ہیں، ہیں دشمن اور اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھا کرتے تھے. یہ کیا ہے؟ یہ حضور کا اخلاق ہے. پھر حضور کے اسی اخلاق نے، تاریخ شاہد ہے کہ حضور کے اس اخلاق نے پوری دنیا کو مسخر کر لیا. جو دشمن تھے حضور کی محبت میں اسیر ہوتے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کے اسیر ہوتے گئے. جو جان کے دشمن تھے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا گوارا نہیں کرتے تھے، حضور کے اخلاق اتنے حسنہ اخلاق تھے، اتنے اعلیٰ اور کریمانہ اخلاق تھے، ان سارے لوگوں کو آخرکار حضور کی محبت میں گرفتار ہونا پڑا. اللہ اکبر. لیکن آج ہم حضور کے نام لیوا ہم کتنے کوجے ہو چکے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو حضور کے اخلاق سے کتنا دور کر لیا ہے. لیکن ہمارے حضور کی شان تو دیکھے نا. حضور کا اخلاق 15 صدیاں گزر گئی ہیں، آج تک 14ویں کے چاند سے بڑھ کے حضور کا اخلاق نظر آ رہا ہے. قیامت آ جائے گی، حضور کے اخلاق کو زوال نہیں. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میں کوجا
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. میں کوجا تے رج کے کوجا، میں کوجا تے رج کے کوجا، کوجا جویں ہنیرا تے او سونا تے رج کے سونا، سونا جویں سویرا. ایک سونا اتوں منہ دا مٹھا، ایک سونا اتوں منہ دا مٹھا تے نالے قاتل نین نشیلے. توبہ توبہ کون بچائے، اتھے لٹے گئے نے قبیلے. تے توبہ توبہ کون بچائے، اتھے لٹے گئے قبیلے. خلق اودے نے مو لئی دنیا، خلق اودے نے مو لئی دنیا، خلق اودے نے مو لئی دنیا. کوئی ورلا جان بچائے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے. اور کچھ ان کے خلق نے مولی، کچھ ان کے خلق نے مولی، کچھ ان کے پیار نے کر لی. مسخر ساری دنیا سید ابرار نے کر دی. یہ حضور کا اخلاق ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کے زور پہ لوگوں کو اسلام نہیں دیا. میرے آقا نے اپنا اخلاق پیش کیا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اپنی زندگی کا نمونہ پیش کیا ہے. پھر کائنات کو ایسے ایسے نگینے اپنے بعد حضور دے کے گئے ہیں کہ جن کی زندگیاں بھی آج تک ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے. جو دیکھیں غیر مسلم قومیں دین اسلام سے اخلاقی تعلیمات لے رہی ہیں، لیکن ہم کیوں محروم ہیں؟ حضور کی محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن آج تک ہم حضور کے فیوز و برکات سے محروم کیوں چلے جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے ہم نے حضور کا اخلاق چھوڑ دیا.